کلمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید تخت نشین ہوا تو آپ شام کے اندر جلوہ افروز تھے، تو تخت نشین ہونے کے بعد آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد یزید کا ایک خط اس وقت کے گورنر کو آیا، ولید بن عقبہ اس وقت کا گورنر تھا، اس کو خط آیا کہ سیدنا امام حسین سے میری بیعت لو، اور سیدنا امام حسین اگر بیعت نہیں کرتے ان کو قتل کر ڈالو۔ تو ولید بن عقبہ محب اہل بیت تھا، اس نے سوچا، اس نے کہا کہ بھائی میں امام حسین کو شہید نہیں کر سکتا، تو اس نے سیدنا امام حسین کو بلا بھیجا، اے امام عالی مرتبت، امام عالی مقام، ایک دن میرے گھر کو بھی جلوائے اپنے قدم سے شرف بخشو اور میرے پاس آئیں اور میری دعوت کا لطف اٹھائیں۔ تو سیدنا امام حسین ولید بن عقبہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو ولید بن عقبہ نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا، اے امام علی مقام، امام حسین، یزید نے یہ خط بھیجا ہے اور اس خط میں یہ کہا ہے کہ امام علی مقام سے بیعت لو، اگر وہ نہ مانے تو ان کو شہید کر دو، ان کی زندگی کا چراغ گل کر دو۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ولید تو جانتا ہے میں ایسے فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا امام علی مقام نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا، مجھے سلطنت کا بھی سروکار نہیں ہے، مجھے بادشاہت بھی نہیں چاہیے، مجھے سلطنت بھی نہیں چاہیے، میں ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسے میرے نانا جان نے زندگی گزاری ہے، کہ دن میں مہینہ آپ کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، کبھی کبھار آپ کے گھر میں کھانا آتا تھا، کبھی نہیں آتا تھا، میں ایسے زندگی بسر کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن سیدنا امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو یزید کے پے در پے خطوط آنا شروع ہوئے، اور اس نے گورنر بدل کر بندے بھیجے، آدمی بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لی جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، کہا کہ اگر میں بیعت کر لوں گا تو دین ثابت قدم رہے گا، میرے نانا جان کا دین کیسے باقی رہے گا، اگر میں ڈٹا رہا تو میرے نانا جان کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ تو الغرض آپ کا جینا دو بھر ہو گیا مدینہ پاک میں، تو آپ روضہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے جبریل آتے ہیں، تاکہ امام حسن و حسین ایک دن کشتی کر رہے تھے، تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن کو بتا رہے تھے، اے حسن ایسے کرو، اور سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کشتی لڑ رہے تھے، تو میرے حضور کی لخت جگر نے عرض کی، حضور آپ حسن کو تو کہہ رہے ہیں کہ کشتی ایسے لڑو، حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین کے پاس تو جبریل کھڑے ہیں، حسین کے پاس تو جبریل کھڑے کہہ رہے ہیں، اے حسین ایسے کشتی کرو۔ تو حسین عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، وہ حسین جس کے لیے جبریل آیا کرتے تھے، آج وہ حسین تمہاری بارگاہ میں حاضر ہے اور پریشان حال ہے اور امت کے دکھڑے سنانے آیا ہے کہ آپ کی امتیوں نے مجھ پر جینا تو بھر کر دیا ہے۔ آج یہ حسین، نانا جان آپ کا روزہ میں نے چھوڑنا نہیں تھا، لیکن آج مجبوری ہے، میں آپ کا روزہ پاک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر کرتے ہیں بات کو، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر نوافل ادا کرتے ہیں، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کر کے پھر روزہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں، چمٹ کر رو کر عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، آج حسین کا جینا تو بھر ہو گیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھ لگتی ہے، آپ سوتے ہیں، قبر پر چمٹے ہوئے ہیں، تو میرے حضور دیدار کرواتے ہیں، فرماتے ہیں، اے حسین گھبرا نہیں، میرا دل بھی اداس ہے کہ میرا حسین میرے پاس کیوں نہیں آ رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے حسین ان قریب تو میرے پاس آنے والا ہے، اور بھوکا اور پیاسا اور خون میں لتھڑا ہوا آئے گا۔ تو سیدنا امام حسین 3 دن تک دربار میں جاتے ہیں حضور کی، اور تیسرے دن اجازت لے کر مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین 4 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اپنا سارے اہل و عیال کو لے کر۔
جب مکہ پاک میں آتے ہیں تو مختلف صحابہ کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں، آنے کا مقصد پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہاں زندگی بسر کرنے آیا ہوں، جتنی زندگی ہے چاہتا ہوں زندگی بسر کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ تو حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں، اے امام عالی مقام، اے شہزادہ کونین، اے صفت رسول، جگر گوشہ بطول، یہ خلافت کا حق آپ کو ہے، آپ آئیں ادھر خلافت قائم کریں، ہم آپ کے تابع ہیں، ہماری مال و جان سب کچھ آپ پر قربان، ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ کے اولاد نہ کھا لے، ہم اس وقت تک نہیں پئیں گے جب تک آپ نہ پی لیں۔ الغرض یہ عرض کرتے ہیں، جب عرض کرنے کے بعد حضور امام عالی مقام فرماتے ہیں، مجھے اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جب امام حسین کا چرچا ہوتا ہے کہ امام حسین مکہ پاک میں آ گئے ہیں، تو کوفہ والے یزید کے ظلم و ستم سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور مسلسل خط لکھنا شروع کرتے ہیں کہ اے امام عالی مقام، ہمارے ہاں تشریف لائیے اور ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں۔ تو الغرض 1000 خطوط سیدنا امام حسین کو موصول ہوتے ہیں کوفہ والوں کے۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا زاد بھائی کو سیدنا مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں۔ جب پہنچ جاتے ہیں وہاں تو کوفہ والے غداری کرتے ہیں، کوفی لا یوفی، یہ مشہور تھا ضرب المثل، تو وہ غداری کرتے ہیں، سیدنا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتے ہیں۔ آپ کے 2 شہزادے تھے ساتھ میں، اس کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان واقعات سے بے خبر ہیں، ابھی آپ کو ان واقعات کی خبر نہیں پہنچی۔ تو آپ کے چچا زاد سیدنا امام عقیل کی شہادت وقوع پذیر ہوتی ہے 3 ذو الحجہ کو۔ تو امام علی مقام 3 ذو الحجہ کو کوفہ کی طرف، کربلا کی سفر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ کب روانہ ہوتے ہیں؟ الغرض آپ ذی الحجہ کے آخر میں، محرم الحرام کے شروع میں قادسیہ پہنچتے ہیں۔ قادسیہ سے آگے دمشق کوفہ کی راہ پر چلتے رہتے ہیں، کئی مقام آتے ہیں، تقریباً 12 مقام پر آپ پڑاؤ کرتے ہیں اور آخر میں کرب و بلا کا میدان سجتا ہے اور یزید کی فوج آمنے سامنے ہوتی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہر کچھ قربان کرتے ہیں اور امت کو بتاتے ہیں کہ بھائی اگر دین پر ایسا وقت آ جائے تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ میری طرح کردار ادا کرنا ہے، سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اور سیدنا امام حسین کی بالآخر عصر کے وقت 10 محرم الحرام کو سجدے کی حالت میں شہادت ہوتی ہے۔ تو آپ شہادت پا کر اللہ کے حضور سرفروغ ہو جاتے ہیں۔ تو الغرض ان واقعات سے، اس شہادت کے واقعے سے، یہ جو مختصر میں نے بیان کیا ہے آپ کے فضائل مناقب، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ بھائی ہمارے سامنے اب 2 کردار ہیں، ایک حسینی کردار ہے، ایک یزیدی کردار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں تو ہمیں حسینیت والے کردار کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آج دیکھ لیں جتنے بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں امت وقت کے خلاف، وہ حسینی کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی حسینی کردار میں شامل ہیں، اور جو اس کردار کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ یزیدی کردار ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا، اقبال کہتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر، مانائے ذبح عظیم آمد بسر، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان 2 قوت از حیات آیت پدید۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں واقعات سے یہی خبر ملتی ہے، امام حسین نے ایک تو کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، سجدے کی حالت میں نماز ادا کی۔ دوسرا، آپ کے سری انور نے نیزے پر چڑھ کے بتایا، جو قرآن کو اپناتے ہیں دنیا میں، قرآن اس کو نیزے پہ بھی نہیں چھوڑتا۔ جسم جدا ہے لیکن سر اقدس سے آواز آ رہی ہے قرآن کی۔ تو رمز قرآن از حسین موختیم زیادش او شولہا اندوختین، فرماتے ہیں قرآن کی رمز بھی ہم نے حسین سے سیکھی ہے، اور جو قربانی دینا بھی ہم نے حسین سے سیکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خون حسین ابن علی کے صدقے ہمیں بھی حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا کرے،
اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد کے صدقے ہم سب کو محب اہل بیت بنائے اور حضور سیدنا امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔